پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر صرف روزے نہیں فرض کیے گئے، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ اس رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اعتکاف بھی ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر شیر خدا خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر 313 والی لڑائی بھی ہے۔ اسلام کا جو سب سے پہلا معرکہ ہوا وہ ہے۔ اسی رمضان المبارک کے اندر فتح مکہ بھی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ صرف روزوں کے لیے ہے یہ رمضان المبارک، یہ صرف انسان کی سوچ ہے۔
اگر تاریخ اسلام کا ہم مطالعہ کریں تو جو رمضان المبارک کے اندر پیش آنے والے واقعات ہیں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، اور بطور ایک مسلمان ہمیں یہ معلوم بھی رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ اسلام میں جو واقعات ہوئے وہ اس ماہ مبارک میں ہوئے، تو اسے بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ بہرحال رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو اعتکاف ہے، اور ایک اس کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور بالخصوص اس عشرے کے اندر روزے داروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادات کرتا رہا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے سر بجسجود ہوتا رہا، تو جب رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم سے آزادی کی صدائیں دی جاتی ہیں کہ آؤ اب بھی وقت ہے، آؤ یہ کچھ ٹائم باقی ہے، جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، جنت تمہارے لیے کھلی ہے، جنت تمہارے لیے آراستہ ہے، جنت کو تمہارے لیے سجا دیا گیا ہے، تو آؤ مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ رمضان المبارک کے اندر صرف قرآن مجید نازل نہیں ہوا بلکہ تورات، زبور، انجیل بھی نازل ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئے تھے۔ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ یکم رمضان المبارک کو ہوئے، تورات غالباً 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، انجیل غالباً 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، زبور غالباً 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر کس دن ہے، اتنا فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے۔ راستے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی ناپسند آئی کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے اندر ہی تمہارے لیے بہتری رکھی ہو۔ اب رمضان المبارک کے اندر اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں جو ہیں وہ 22ویں، 24ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں،
یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر صرف 27ویں کو آتا ہے تو یہ غلط ہے۔ رمضان المبارک کی ان تمام راتوں میں کسی رات میں بھی لیلۃ القدر موجود ہو سکتی ہے، 27 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی ہے، 22 میں وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف 27ویں میں ہوا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو ہمیں حکم ملا ہے وہ ان تمام راتوں میں عبادت کرنے کا ملا ہے۔ ان تمام راتوں کے اندر عبادت کرنے کا جو حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں ان تمام راتوں میں سب سے پہلے تو انسان کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو انسان سے عبادات ہو سکتی ہیں، جتنی ہو سکتی ہیں، جتنی دیر بھی ہو سکتی ہیں، تو اسے عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، اسے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر والے دن اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر پر اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت نازل فرمائی جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے، جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک فرشتوں کی جماعت اترتی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن مجید کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ زمین و آسمان نہیں بنے تھے، جب یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، تو اللہ رب العزت نے خود فرشتوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تھی۔ کیا شان ہوگی، کیا منظر ہوگا، کیا محفل ہوگی کہ سننے والے اللہ کے فرشتے ہیں اور خود تلاوت کرنے والا رب العالمین۔ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت سے تلاوت قرآن سنی تو انہوں نے 3 جملے کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کتنی مبارک ہوگی وہ قوم جس پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن مجید کو پڑھیں گے، کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں یا وہ روحیں جن کی موت بھی آ رہی ہوگی اور زبان پر تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہوگی۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے تلاوت سن کر یہ کہا تھا، ایک تو مبارکباد دے رہے تھے کہ جس کو یہ قرآن مجید ملے گا ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے۔ پھر کہا انہیں بھی ہماری طرف سے مبارک ہو کہ جو اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اور زبان پر آخری کلمہ قرآن مجید ہوگا۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ عشق کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے دنیا و آخرت میں بلندیاں نصیب کی۔
ایک اللہ والے تھے، تلاوت قرآن کرنا ان کا شوق تھا، عشق تھا، جہاں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے بس تلاوت قرآن ہو رہی۔ چند عرصے کے بعد ایک تبدیلی رونما ہوئی کہ جب بھی وہ تلاوت کرتے تھے تو منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ایک طالب علم کو دل میں خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح کہ استاد جی سے یہ وجہ کیا؟ خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے تلاوت قرآن کرتے ہیں تو منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کیا؟ استاد نے ٹال دیا، لیکن وہ شاگرد تھا، وہ بھی پیچھے لگا رہا، پوچھتا رہا کہ استاد جی راز کیا ہے وہ بتلا دیجیے۔ تو آخرکار استاد نے مجبور ہو کر کہا کہ ایک دن رات کو تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے نیند آ گئی، نیند کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری تلاوت کرنا بڑا پسند ہے۔ اس کے بعد غالباً میں نے تلاوت کی، جب تلاوت سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، میں تمہارے منہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جس منہ سے تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو۔ میں قریب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جب بھی تلاوت قرآن کرتا ہوں تو منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن سن کر خوش ہوا کرتے تھے، لیکن چند خوش نصیب ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ تم تلاوت کرو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان سے تلاوت سنا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بھی بھیج دیا، جن سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ چل پڑے، ایک گھاٹی آئی، وہاں پر انہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ حملہ کرنے والا خود کہتا ہے کہ جب میں نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں نیزہ مارا تو ان کے چہرے پر کوئی درد کے آثار نہیں تھے، کوئی ندامت کے آثار نہیں تھے، پر اتنا ضرور کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے اترے کہ ان کی گردن مبارک کو کاٹتے ہیں اور اس میں شراب پیتے ہیں، کہ یہ ایسا صحابی ہے کہ جب تلاوت کیا کرتا تھا ہمارے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کسی طریقے سے جان بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے آپ قرآن سنا کرتے تھے ظالموں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ جب میں وہاں سے آنے لگا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کی گردن کاٹتے ہیں اور اس میں شراب پیتے ہیں، کیونکہ جب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے ہمارے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی میت مبارک آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ان کا کفن دفن اور نماز جنازہ نوری فرشتوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ جب انسان قرآن کے ساتھ لگتا ہے، جب انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ رب العزت عزت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہیں، غالباً انگلینڈ کے ہیں یا کہیں اور کے تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ میں ڈیوٹی سے گھر جا رہا تھا، مجھے کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مریض کی حالت بڑی نازک ہے، آپ وہاں پہنچیں۔ تو میں وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی حالت بڑی نازک ہے تو میں نے فوراً ایمبولینس بلوائی اور اس کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اس نے سورۃ الفجر کی تلاوت شروع کر دی، اور اتنے اچھے انداز میں وہ کر رہا تھا کہ میں بھول چکا تھا کہ میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ اس کی تلاوت دل کے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہی تھی۔ جب وہ آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب اس نے یہ الفاظ پڑھے تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ جاتے جاتے بتلا کے یہ جا رہا ہے کہ جس کا نفس مطمئن ہے اللہ رب العزت اسے فرما رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ایک دعا کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یا اللہ مجھے آج کی زیارت کی خواہش ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت میں جو آپ کا مقام ہے وہ آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں گا، پوری زندگی خواہش تھی کہ میں رب العالمین کی زیارت کر سکوں، ہر وقت ہر دم یہی دعا کرتا رہا کہ یا رب العالمین اپنی زیارت نصیب فرما۔ جب رب العالمین کی زیارت سامنے ہو تو یہ جنت کیا مقام رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت دعا قبول فرمائی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جن کو خواب میں نظر آئے، فرما رہے تھے ادھر سے فرشتہ میری جان نکال رہا تھا، ادھر سے میری آنکھیں رب العالمین کا دیدار کر رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں موت، اسے کہا جاتا ہے کہ رب العالمین کو ماننے والے۔ بڑے پرانے واقعات ہیں۔ اسی پاکستان کے اندر حال ہی میں یہ پچھلے گزشتہ ہفتے سبزہ دار کے اندر ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد تلاوت کرتا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے کہ سر نیچے جھک جاتا ہے۔ جب لوگ جا کر اسے دیکھتے ہیں تو حالت روزہ میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس کے روح پرواز کر گئی۔ تو یہ ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اسی لیے قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو وہ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے، اور اس میں عبادت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔